بسمہ خاموشی کے حوالے سے چپ رہنے کے حوالے سے بات کرنی. سب سے پہلے بتائیے جو اپروچ ہم لوگ سنتے ہیں کہ ایک چپ 100 سکھ, آپ چپ سادھ لیں اس کے بعد آپ کو سکون ہی سکون ہے, واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میں خود بائی نیچر خاموش طبع انسان ہوں پرسنل لائف میں, تو میں تو اس سے ایگری کرتی ہوں. بٹ آن دا کنٹریری اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو اٹ ڈپینڈز آن دا سچویشن. اوکے. اور دوسری چیز, چپ رہنا پاسبل سلوشن تو ہو سکتا ہے کانفلکٹ کا, لیکن ہر دفعہ چپ رہنا اور ہر طرح کی بات پہ چپ رہنا کانفلکٹ کا ریزولوشن نہیں ہے. تو پارشلی اٹ از ٹرو, ڈپینڈز اپون دا سچویشن یو آر ان. آپ کا کانفلکٹ کس نیچر کا ہے, آپ اس کو کس حد تک سیریسلی لیتے ہیں اور اس کے بارے میں کتنا سیریس ہیں اس کو ریزالو کرنے کے, تو اٹ ڈپینڈز. لیکن آن دا ہول اگر ہم اس کو پرسنٹیج وائز یا ریشو وائز ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ بات صحیح ہے, تو ان کیس فار دا ٹائم بینگ جب کسی کی آپس میں کوئی کانفلکٹ ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا ڈفرینس آف اوپینین ہے, تو چپ ساتھ لینا فار سم ٹائم از بیٹر انسٹیڈ آف کہ آپ فوری طور پہ اس کو ریئیکشن یا رسپانس دیں. بیکاز سم ٹائمس چیزیں اتنی خراب ہوتی نہیں ہیں, آپ کی اوور ٹاکنگ کی وجہ سے یا اوور ریئیکشن کی وجہ سے وہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. تو میں اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ فار دا ٹائم بینگ جب کانفلکٹ ہے, لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, اس وقت چپ اختیار کر لیں. لیکن بعد میں جب آپ اپنی زبان کا انتخاب کریں بولنے کے لیے, تو لفظ جو ہیں وہ بہت ریزنیبل اور بہت انٹیلیجنٹ ہونے چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے لفظ نکالنے چاہیے اپنے منہ سے. اچھا, دوسرا مجھے بتائیے, ہم نا چپ کو اس سیناریو میں بھی لے لیتے ہیں کہ کوئی اگر کمزور ہے تو وہ چپ ہے, یا وہ چپ اس لیے کیونکہ وہ کمزور ہے. اس کے ساتھ بھی ہم لوگ نا اس کو لنک کر دیتے ہیں. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم چپ کر گئے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم کمزور ہیں, اس لیے ہمیں بولنا ہے, یا پھر ہم غلط ہیں اس لیے ہم چپ کر گئے, یہ کوئی دوسرا بندہ چپ کر گیا ہے. بالکل بات آپ کی صحیح ہے. یہ بیسکلی دو لوگوں کے بیچ میں obviously ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. ایک جو کانفلکٹ رائز ہوتا ہے وہ دو پرسنس کے بیچ میں ہے. اب ان میں سے ایک پرسن جو ہے, پہلی بات تو یہ منیبہ یہ چیز بہت انڈرسٹینڈیبلی اسٹرانگلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں ہوں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزٹ پرسن جو ہے اس کے ساتھ آپ کا اختلاف رائے ہے, تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ پیشنس ہے. اوکے. صبر ہے کہ آپ اگلے بندے کو, اگلے پرسن کو موقع دیں کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کا ایکسپریشن دیں. اگر آپ کے اندر پہلا جو مائل سٹون ہے اس چیز کا پیشنس وہی نہیں ہے, تو پھر آپ کے سامنے وہ بندہ بولے یا چپ رہے, آپ نے اپنی ایک رائے قائم کر لی ہوتی ہے اور آپ اسی حساب سے سوچتے ہیں. جہاں تک بات ہے دوسرے پرسن کی جو اس بات پہ ڈیسیجن نہیں کر پا رہا کہ مجھے بولنا ہے یا مجھے نہیں بولنا, کیونکہ میرے بارے میں ججمنٹ قائم ہو جائے گی کہ میں یا تو کمزور ہوں یا پھر میں بہت زیادہ ایکسپریس کرنے والا ہوں, تو یہ چیز جو ہے یہ اس کانفلکٹ کو اور زیادہ انہانس کر دیتی ہے, اور زیادہ پرابلمٹک کر دیتی ہے, اور یہ آگے جا کے بھی وہ ریزالو نہیں ہو پاتا. اچھا. جہاں تک بات ہے ایسے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ ایکسپریشن کرنے سے جو ہے چیز خراب ہو جائے گی اور ہمیں ابھی فی الحال خاموش رہنا چاہیے, بعد میں اس پہ ڈسکشن کریں, وہ دیز آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل. جہاں تک وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ میں اس مسئلے سے ہٹ جاؤں یا نکل جاؤں, یہ اسکیپ ہے, یہ اس سچویشن سے فلائٹ لینے کا ایک طریقہ ہے. اور ایسے لوگ جو یہ سوچیں کہ جی میں کمزور ہوں اس وجہ سے میں نہیں بول پا رہا, تو وہ اس کی اپنی کاورڈنیس ہے یا اس کی اپنی جو سٹانس ہے وہی اسٹرانگ نہیں ہے, دوسرے پرسن کو اس نے کیا کنونس کرنا ہے. لیکن اگر ہم جنرلی دیکھیں اپنی سوسائٹی میں, تو زیادہ طور پہ یہی رائے قائم کر لی جاتی کہ جو پرسن کمزور ہے, جس کے اندر طاقت نہیں ہے, جو اپنی دفاع نہیں کر سکتا, وہ خاموش رہتا ہے. حالانکہ ہر دفعہ ایسی سچویشن نہیں ہوتی ہے. لیکن اب جیسے آپ نے کہا نا کہ خاموش طبع لوگ بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ ہیں, میں بھی کہیں نہ کہیں ایسی ہوں اپنی پرسنل لائف میں بھی زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتی ہوں, مجھے بھی خاموشی زیادہ پسند ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ نیکسٹ پرسن کو نیگیٹو اسپیکٹ میں بھی لے کر جا سکتی ہے کہ اگر آپ خاموشی آپ کو پسند ہے تو جو نیکسٹ پرسن ہوتا ہے وہ اس کو نیگیٹیولی بھی لے کے جا سکتا ہے. منیبہ, ہماری جو باڈی لینگویج ہے نا, ہماری صرف وربل ایکسپریشن ہی کافی نہیں ہوتا, ہماری باڈی کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں دوسرے پرسن کے
اس چیز کے بارے میں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. اب جیسے اب ہم نے کہا کہ ہم خاموش طب ہیں, وی آر لائک کم گو پیپل ان فرنٹ آف دوز جہاں پہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے, لیکن وہاں پہ ہم اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرتے. اگر ہم خاموشی سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وی ول سٹ ویری کانفیڈنٹلی, وی ول میک این آئی کانٹیکٹ ود پیپل, مے بی وی کین گیو اے اسمائل ٹو ادر پیپل, وی آر ناٹ ٹاکنگ بٹ وی آر گیونگ گڈ جیسچرز. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں. اب ایسے لوگ جو بالکل شائع ہوتے ہیں, بہت زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں, ان کو سوشل انگزائٹی ہوتی ہے, وہ خاموش بھی ہوں گے اور ان کی باڈی لینگویج جو ہے اس میں نروسنس بھی ہوگی, وہ کبھی ہاتھوں کو ایسے کریں گے, کبھی ان کی جسم کا کوئی حصہ جو ہے فار ایگزامپل لیگس جو ہیں وہ جرکنگ سچویشن میں ہوں گی. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کاورڈ یا شائع اور اینشیس پلس ایسے لوگ ہیں جو کم گو ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو باڈی لینگویج ہے یا ہمارے جو باڈی کے ایکسپریشنز ہیں, ہمارے فیشل جو ایکسپریشنز ہیں, وہ اگلے بندے کو یہ میسج دے دیتے ہیں کہ یہ پرسن کم گو تو ہے یا کم بولنے والا ہے لیکن ہے کانفیڈنٹ.